السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، نومبر کی 5 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ عالمی خوراک پروگرام ورلڈ فوڈ پروگرام نے افغان غریب خاندانوں کو امداد کے طور پر نقد رقم تقسیم کرنا شروع کر دی ہے، جو تقریباً 3,500 افغانی یعنی 33 امریکی ڈالر ماہانہ ہے۔ اطلاعات کے مطابق 4,000 سے زیادہ خاندان اگلے 4 ماہ تک یہ ہنگامی امداد وصول کریں گے۔ عالمی خوراک پروگرام کا مقصد غربت کو کم کرتے ہوئے خاندانوں کو مالی مدد دینا ہے۔ ادارے کے ایک عہدیدار کا کہنا تھا کہ وہ ہر خاندان کو ہر مہینے 3,500 افغانی تقسیم کریں گے، اور یہ اگلے 4 ماہ تک کا مکمل عمل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس کھانے یا پہننے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور ان کے پاس گھروں کو گرم رکھنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ پاکستان میں رؤیت ہلال کمیٹی کے سابق چیئرمین مفتی منیب الرحمان نے کہا ہے کہ حکومت اور کالعدم تحریک لبیک پاکستان کے درمیان ہونے والا معاہدہ ہمیشہ کے لیے خفیہ نہیں ہے، اور وقت آنے پر اس کی تفصیلات سامنے آ جائیں گی۔ ان کے بقول اس کے مندرجات میں کوئی ایسی چیز شامل نہیں ہے جو پاکستان کے مفاد کے خلاف ہو یا جس سے بین الاقوامی برادری کے لیے کوئی مسئلہ پیدا ہو۔ ٹی ایل پی کے احتجاج اور اسلام آباد کی جانب مارچ سے پیدا ہونے والی صورتحال کے بعد گزشتہ ہفتے ٹی ایل پی اور حکومت کے مذاکرات میں مفتی منیب الرحمان نے ثالثی کا کردار ادا کیا تھا۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کی حکومت نے کالعدم جماعت تحریک لبیک پاکستان کو کالعدم جماعتوں کی فہرست سے نکالنے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ اس مقصد کے لیے پنجاب حکومت کی سفارشات وفاقی حکومت کو بھجوائی جائیں گی۔ وفاقی حکومت کی منظوری کے بعد ٹی ایل پی کا نام کالعدم کی فہرست سے نکل سکتا ہے۔ پنجاب حکومت کی کابینہ کمیٹی برائے امن و امان نے ٹی ایل پی کو کالعدم جماعتوں کی فہرست سے نکالنے کا عمل جاری رکھے ہوئے ہے، جس کی سربراہی وزیر قانون پنجاب کر رہے ہیں۔ پاکستان میں پیٹرول ایک مرتبہ پھر مہنگا ہو گیا ہے۔ گزشتہ 3 ماہ میں پیٹرول کی قیمت میں 35 روپے فی لیٹر کا اضافہ ہوا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے بدھ کی شام قوم سے خطاب کے دوران پیٹرول کی قیمتیں مزید بڑھانے کی جانب اشارہ کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ عالمی مارکیٹ میں 3 سے 4 ماہ کے دوران تیل کی قیمتوں میں 100% اضافہ ہوا ہے، لیکن پاکستان میں تیل کی قیمت میں 33% اضافہ کیا گیا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کی بڑی وجہ پاکستانی روپے کی گرتی ہوئی قدر ہے۔ سندھ کے ضلع ٹھٹہ میں عرب شکاریوں کو مبینہ طور پر شکار سے روکنے سے متعلق وائرل ویڈیو بنانے والے شخص ناظم جوکھیو کے قتل میں ملوث رکن سندھ اسمبلی کو 3 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ حکمراں جماعت پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے میرپور ساکھرو سے رکن صوبائی اسمبلی جام اویس گہرام نے جمعرات کو کراچی کے میمن گوٹ تھانے میں پیش ہو کر از خود گرفتاری دی تھی۔ مقتول کے اہل خانہ کا الزام ہے کہ ناظم جوکھیو کو رکن صوبائی اسمبلی اور اس کے بھائی کی ایما پر تشدد کر کے قتل کیا گیا۔ ادھر وزیر اعلیٰ سندھ نے مقتول کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور انہیں انصاف کی فراہمی ممکن بنانے کے لیے تعاون کا یقین دلایا۔ حکومتی یقین دہانی کے بعد مقتول کے اہل خانہ نے کئی گھنٹے جاری رہنے والا دھرنا ختم کر دیا۔ امریکہ سمیت دنیا کے 100 سے زیادہ ملکوں نے عالمی درجہ حرارت کو گھٹا کر صنعتی دور سے پہلے کے درجہ حرارت کی 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ کی سطح پر برقرار رکھنے کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اقوام متحدہ کی موسمیاتی تبدیلی کی کانفرنس کے موقع کو ایک ماحول دوست اور باہمی تعاون پر مبنی عالمی بنیادی ڈھانچے سے متعلق اپنے ویژن کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال کیا، جس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ یہ پروگرام سن 2050 تک کاربن گیسوں کے اخراج کو 0 پر لانے کا راستہ ہموار کرے گا۔ ان کا یہ منصوبہ چین کے بیلٹ اینڈ روڈ پروگرام کا ایک متبادل بھی بن سکتا ہے۔ گلاسگو میں جاری اقوام متحدہ کی سن 2021 کی کلائمیٹ کانفرنس یا COP26 میں
40 سے زیادہ ملکوں نے کوئلے کا استعمال بتدریج ختم کرنے کا عہد کیا، جو آب و ہوا کی تبدیلی کی واحد سب سے بڑی اور دنیا بھر میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کے کل اخراجات میں سے 40% کی وجہ ہے۔ اس معاہدے پر دستخط کرنے والوں میں کوئلے کا زیادہ استعمال کرنے والے ملک مثلاً ویتنام، انڈونیشیا، پولینڈ اور یوکرین شامل تھے۔ انہوں نے کئی عالمی بینکوں اور مالیاتی اداروں کے ساتھ نئے کول پاور جنریٹرز پر سرمایہ کاری ختم کرنے کا بھی عہد کیا۔ سی او پی 26 کے صدر آلوک شرما نے اس معاہدے کو گلوبل وارمنگ سے مقابلے کی جانب ایک بڑا قدم قرار دیا، لیکن دنیا بھر میں کوئلے کا سب سے زیادہ استعمال کرنے والے ملکوں نے اس معاہدے پر دستخط نہیں کیے، جن میں چین، امریکہ، آسٹریلیا اور بھارت شامل ہیں۔ امریکہ نے موسمیاتی تبدیلی کے اپنے منصوبے پر ابتدائی کام شروع کر دیا ہے۔ قومی سلامتی کے نائب امریکی مشیر دلیپ سنگھ کی قیادت میں اہلکار اس ہفتے گھانا اور سینیگال میں انفراسٹرکچر کے منصوبوں کا جائزہ لینے کے لیے موجود ہیں۔ اس سے قبل وہ ستمبر میں کولمبیا، ایکواڈور اور پاناما کے اسی نوعیت کے دورے کر چکے ہیں، جبکہ کئی اور علاقوں کے دوروں کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ سوڈانی وزیر اعظم عبداللہ حمدوک اور 25 اکتوبر کی فوجی بغاوت کے رہنماؤں کے درمیان بات چیت میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ حمدوک کے قریبی ذرائع نے جمعرات کو بتایا کہ امریکہ اور اقوام متحدہ کی جانب سے صورتحال کے حل کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ ایک دوسرے ذریعے نے کہا کہ سوڈان میں فوج نئے عبوری اداروں کی تشکیل کے لیے جلد ہی ایک نئی 14 رکنی خود مختار کونسل قائم کر سکتی ہے۔ بین الاقوامی دباؤ میں تازہ ترین اضافے کی ایک مثال اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گٹریس کی آرمی چیف عبد الفتاح البرہان سے بات چیت ہے، جس میں ان پر زور دیا گیا ہے کہ وہ آئینی نظم و نسق اور عبوری عمل کو بحال کریں۔ برہان کے دفتر نے بتایا کہ جمعرات کو امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کے ساتھ ایک فون کال میں برہان نے حکومت کی تشکیل کو تیز کرنے کی ضرورت پر اتفاق کیا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ بلنکن نے برہان پر زور دیا کہ وہ بغاوت کے بعد سے حراست میں لی گئی تمام شخصیات کو فوری طور پر رہا کریں اور ایسی بات چیت کا آغاز کریں جس کے نتیجے میں وزیر اعظم حمدوک اپنے منصب پر واپس ہوں اور سوڈان میں سویلین حکومت بحال ہو۔ اقوام متحدہ بغاوت کے بعد سیاسی بحران کو ختم کرنے کے لیے ثالثی کی کوشش کر رہا ہے۔ اس بغاوت کے بعد اعلیٰ سویلین سیاست دانوں کو حراست میں لیا گیا ہے اور حمدوک کو ان کی رہائش گاہ میں نظر بند کر دیا گیا تھا۔ بھارت کی شمال مشرقی ریاست تریپورہ کی پولیس نے گزشتہ ماہ کے اواخر میں ریاست میں ہونے والے مبینہ مسلم مخالف تشدد کا جائزہ لینے کے لیے دہلی سے جانے والی ٹیم کے 2 ارکان کے خلاف، جو سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، انتہائی خطرناک قانون UAPA کے تحت مقدمہ درج کر دیا ہے۔ ہندو تنظیموں کی جانب سے تریپورہ کے متعدد مقامات پر نکلنے والی ریلیوں کے دوران مبینہ طور پر مسلمانوں کی آبادیوں کو ہدف بنایا گیا تھا۔ حالات کا جائزہ لینے کے لیے دہلی کے وکلاء کی ایک ٹیم نے متاثرہ مقامات کا دورہ کیا اور اپنی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ جاری کی۔ رپورٹ کے مطابق 12 مسجدوں اور مسلمانوں کے 12 مکانوں اور 3 دکانوں کو نقصان پہنچایا گیا، جن میں سے کئی مساجد کو نذر آتش کر دیا گیا۔ ادھر پولیس کا الزام ہے کہ مذکورہ دونوں وکلاء نے سوشل میڈیا پر اشتعال انگیز اور مختلف مذاہب کے درمیان منافرت پیدا کرنے والا مواد پوسٹ کیا۔ ایڈوکیٹ انصار اندوری کے مطابق ہم نے صرف اپنے جمہوری حق کا استعمال کیا ہے، پھر بھی اگر پولیس کو کوئی غلط فہمی ہے تو ہم اس کے ساتھ تعاون کر کے غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ جبکہ ایڈوکیٹ مکیش کے مطابق ہم نے جو دیکھا وہی سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا۔ دراصل تریپورہ ہائی کورٹ اور قومی انسانی حقوق کمیشن نے ریاستی حکومت کو نوٹس جاری کر کے کارروائی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی تھی۔ اطلاعات کے مطابق اس وقت تریپورہ میں امن قائم ہے۔ اور اب کورونا وائرس سے متعلق کچھ خبریں۔ وائٹ ہاؤس نے 100 یا اس سے زیادہ ملازمین والی امریکی کمپنیوں کے لیے کووڈ-19 ویکسینیشن کے نئے اصول جمعرات کو جاری کیے ہیں، جن کے تحت ان کے کارکنوں کو 4 جنوری تک مکمل ویکسین کرانا ہوگی۔ ایسا نہ کرنے کی صورت میں ہفتے میں کم از کم ایک بار ٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہوگی۔ وائٹ ہاؤس کی فیکٹ شیٹ میں کہا گیا ہے کہ ان قواعد سے 76,000 تنصیبات پر 84 ملین ملازمین اور تقریباً 17 ملین ہیلتھ کیئر ورکرز متاثر ہوں گے۔ ان میں ہسپتال اور طویل مدتی نگہداشت کے ادارے بھی شامل ہیں۔
امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اسے ملک کے لیے ایک آسان انتخاب کے طور پر دیکھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ویکسین کروائیں یا اس وبائی مرض اور ملک پر اس کے اثرات کو طول دیں۔ کئی ریپبلکن قانون ساز ان قواعد کی مخالفت میں آواز اٹھا رہے ہیں۔ سینیٹر مائک براؤن پولیس کو چیلنج کرنے کی کوشش میں 40 ساتھیوں کی قیادت کر رہے ہیں۔ برائن نے بدھ کو ایک بیان میں کہا کہ وہ باضابطہ طور پر کانگریشنل ریویو ایکٹ کے تحت پرائیویٹ ملازمین کے لیے مینڈیٹ کو نامنظور اور کالعدم قرار دینے کے لیے کوشاں ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے صحت نے متنبہ کیا ہے کہ گزشتہ ہفتے دنیا بھر میں کورونا کیسز کی تعداد پھر سے بڑھی ہے۔ سب سے زیادہ کیسز یورپ میں ریکارڈ ہو رہے ہیں، جہاں لگاتار 5 ہفتوں سے کورونا کے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ متعدی امراض سے متعلق ہفتہ وار رپورٹ میں ادارے صحت کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ گزشتہ ہفتے دنیا بھر میں نئے کورونا کیسز میں 3% اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ یورپ میں کیسز میں سب سے زیادہ 6% اضافہ دیکھا گیا، جبکہ شمالی اور جنوبی امریکہ کے خطوں میں بھی کیسز کی تعداد بڑھی ہے۔ دوسری جانب مشرقی بحیرہ روم کے علاقے، افریقہ اور جنوب مشرقی ایشیا میں کیسز کی تعداد بالترتیب 12 اور 9% گھٹی ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے رہائشیوں اور عمائدین نے چترال گول نیشنل پارک میں قومی جانور مارخور کی گھٹتی ہوئی تعداد پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے محکمہ جنگلی حیات کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ رپورٹس کے مطابق سن 2019 میں کیے جانے والے ایک سروے کے تحت گول نیشنل پارک میں مارخوروں کی تعداد 2800 کے قریب تھی، جو سن 2020 میں کم ہو کر تقریباً 2000 تک رہ گئی ہے۔ عمائدین کے مطابق حکومت کی جانب سے چترال گول نیشنل پارک کے لیے مختص فنڈز کی بندش کے باعث علاقے میں غیر قانونی شکار کی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں یا سن سکتے ہیں۔ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ خالد حمید اب اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔